ریجنل پالیٹکس سڈنلی چینج ہو گئی. اب جو فیصلے ہو رہے ہیں کہ کس ملک میں کون سی حکومت ہے, کس قسم کی حکومت ہے, اس کے واشنگٹن سے کیا تعلقات ہیں, اس کے بیجنگ سے کیا تعلقات ہیں, یہ بڑا میٹر کرے گا. اگر کرسری گلانس ہم کریں اس چیز کے اوپر تو لگتا یہ ہے کہ سڈنلی جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے ان کی تو لاٹری نکل آئی نا, کیونکہ یہ اس گروپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں. امریکہ جو دن بہ دن دوست کھو رہا ہے اپنا دنیا میں, ٹرمپ دوست کھو رہا ہے فار دیٹ ایگزامپل, امریکہ شاید نہیں ابھی کھو رہا لیکن ٹرمپ تو دوست کھو رہا ہے, تو اس میں پھر اس گورنمنٹ کا, اس اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ وزن بڑھ جائے گا. اگر ان کا وزن اور بڑھ جاتا ہے تو پھر جو اپوزیشن ہے اس پہ تو پھر اور سختیاں بھی آئیں گی, بیکاز سڈنلی دے فیل کہ یار ہمیں تو اس وقت کوئی نہیں چھیڑے گا, ہمیں تو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. ڈیفینیٹلی بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہاں پہ ملک جمع ہوئے تھے ایس سی او میں, آپ ایک بات پہ ذرا غور کریں, ان میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ٹو ہیو گڈ ریلیشنس ود بوتھ کیمپس. اینڈ اسٹوری اسٹارٹس جب حسین شہید سہروردی تھوڑی دیر کے لیے وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے چین کے ساتھ اوپننگ کا سوچا, بیکاز وہ بہت زیادہ لانگ ٹرم سوچتے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ 62 کے بعد امریکہ نے جس طرح, چونکہ چین امریکہ جنگ ہو گئی تو چین بھارت جنگ کی وجہ سے جب امریکہ اور کینیڈی گورنمنٹ وہاں پہ موجود تھی تو ہم نے چین کے ساتھ اپنی اوپننگ کی اور اپنا مسئلہ حل کر لیا. اب اس وقت تو ہم سیٹو اور سینٹو کے رکن بھی تھے, سیٹو اور سینٹو کے باقاعدہ بلاک کا حصہ ہوتے ہوئے, اینٹی کمیونسٹ بلاک کا حصہ ہوتے ہوئے بھی, ان اسپائٹ آف آل دا پریشر, امریکہ کا راستہ ہم نے اپنے تعلقات چین کے ساتھ یعنی برقرار رکھے, اور ایونچولی یہ ہوا کہ نکسن کو ہمیں کہنا پڑا کہ آپ کر کے بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آج ہی یونائٹڈ اسٹیٹ یہاں پہ جو ہماری امریکن ایمبیسی ہے انہوں نے مذمت کی ہے کوئٹہ میں جو بامبنگ ہوئی ہے اچکزئی صاحب کے جلسے میں اور ان کے مینگل صاحب کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ذمہ دار ہے آئی ایس کے, داعش کے. بھائی ٹھیک ہے نا, نام لیا اس کا, اور ان اے وے ایکنالج کیا ہے کہ وہ بامبنگ اس نے کی ہے. اچکزئی صاحب کے تو ٹویٹس پڑھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں یہ فوج نے یا انٹیلیجنس ایجنسی نے کروا دیا. اب یہ تو وہ زیادتی کر رہے ہیں کہ جب امریکہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی انہی کی وجہ سے ہی دیکھیں نا, پاکستان کی ٹرمپ کے ساتھ اوپننگ جو ہوتی ہے اس اوپننگ کا آغاز ہوتا ہے کہ اسی تنظیم کا ایک بہت ہائی پروفائل ٹیررسٹ جو ہے آپ پکڑوا دیتے جو کہ اے بی ایئرپورٹ یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اس کو دس از دا اسٹارٹ ود ٹرمپ. And then we never look back. پھر بی ایل اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو جاتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح. اور میرا نہیں خیال, میں ڈاکٹر عادل کی اس بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ ابھی بلاکس نہیں بنے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آذربائیجان ایس سی او میں شامل ہونا چاہ رہا تھا, انڈیا نے اس کو ویٹو ٹائپ کیا ہے کیونکہ وہ آرمینیا یہ وہ ادھر ادھر. اب اسی طرح ٹرمپ نے اپنے تئیں آرمینیا اور آذربائیجان میں صلح کروا لی ہے, لیکن اس میں کوریڈور جو بنا رہا ہے اس کا نام ٹرمپ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہ سب سے زیادہ اپسیٹ اس پہ ایران ہے. سو ابھی بھی بہت ساری لوکل حوالے سے آپ بالکل یہ سمجھیں کہ موجودہ حکومت اس وقت کی ریجنل یعنی کہ جو ایکویشن ہے اس کے ہوتے ہوئے far more comfortable ہے with both camps جو اپیرنٹلی آپ کو دو بلاکس میں تقسیم. زبیر صاحب آپ سے بھی میرا وہی سوال ہے, بیکاز میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی ریجنل چینجز ہوتی ہیں اور بڑی گیم شروع ہو جاتی ہے تو پھر گورنمنٹس آف دا ڈے کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, کشن مل جاتا ہے, اور کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, وہ پہلے چیزیں کوئی اتنی ٹرمپ صاحب کے نزدیک تو کوئی ان کی ویلیو ہے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ان کی جو نائلسٹ قسم کی پالیسیز ہیں اس میں موریلٹی ڈزنٹ فگر مچ ان گورننس اور ٹریڈ گورنمنٹ ریلیشنز. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد اپوزیشن پہ اور بھی سختیاں ہوں گی کیونکہ گورنمنٹ اور کمفرٹیبل ہو جائے گی کہ یار یہ بڑی گیمیں خطے میں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو زیادہ کچھ دے سکتے ہیں, بجائے کہ ایک اپوزیشن کے لیڈر کے یا اپوزیشن جو اس وقت آن دا رن ہے سب کچھ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ سیپن جب ہوگا تو اس کا زیادہ نقصان
ڈومیسٹک پالیٹکس میں اپوزیشن کو اور پریشر بڑھیں گے؟ جی بالکل، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. دیکھیں ایک طرف چائنا ہے، اس کے نزدیک بھی ہیومن رائٹس وغیرہ کی کوئی ایشو نہیں ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی ہو نہیں ہو، پارلیمنٹ کی سوورینٹی ہو نہیں ہو، چائنا ہیز نو کنسرن اباؤٹ اٹ. ظاہر ہے وہاں سے کوئی پریشر نہیں آئے گا. دوسری طرف امریکہ ہے، امریکہ کیا ٹرمپ ہے، ٹرمپ کے نزدیک یہ سب چیزیں بے معنی ہیں. وہ تو امریکہ میں وہ چیزیں کر رہے ہیں جو کہ مطلب انہرڈ آف ہیں فرام ڈیموکریٹک کریڈینشلز. تو نیچرل ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے اس کو زیادہ ایک محسوس ہو رہا ہوگا کہ جی وی آر ویری سیف اینڈ دے ول گو فار اے فائنل کریک ڈاؤن. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 9/11 کے بعد مالک، یہ مجھے جاوید ہاشمی صاحب نے خود بات بتائی تھی کہ 9/11 کے بعد، حالانکہ وہ 99 میں پہلے پکڑ دھکڑ ماشاء اللہ لگنے کے بعد شروع ہو گئی تھی اور بہت لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا 1-2 سال، وہ ابھی باہر ہی آئے تھے. 9/11 ہو گیا، پاکستان نے کمٹ کر دیا اینڈ دیر واز اے وشس کریک ڈاؤن again on the then opposition مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پر from جنرل پرویز مشرف، because وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اگر آپ کو آپ میرے سے چاہتے ہیں ڈیلیوری چاہتے ہیں جو بھی آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، خاص طور پر امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے، دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے اینڈ سو آن، مجھے آپ یہاں نہ چھیڑیں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ کہہ. سو دے آر ناؤ فری، ایبسولوٹلی فری. پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب زیادہ سیف محسوس کریں گے ٹو گو فار دی اپوزیشن. اور اس میں ظاہر ہے جوڈیشری پر بھی اور قدغن آئے گی، اگر کوئی تھوڑی بہت بچ بھی گئی تھی، میڈیا پر بھی اور قدغن آئے گی. سو آئی تھنک، بٹ اس کا صرف یہ ہوتا ہے، یہ شارٹ ٹرم کہہ لیں یا 2 سال 4 سال 6 سال، یہ جو امریکہ اور چائنا کے ساتھ ہم بیلنسنگ ایکٹ کرتے رہے ہیں تو ہمیں بعد میں یہ اس کے نتیجے بھی بھگتنے پڑے ہیں. پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے نزدیک تو مالک ایک ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ پاکستان کے عوام ہیں. دے آر دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرس. کیا پاکستان کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں امریکہ کی آشیرواد کے لیے، سیٹو سینٹو کے ممبر بن کے، وہاں چائنا کے ساتھ بھی کر رہے تھے. 9/11 کے بعد ہمیں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. وہاں سے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں طالبان کے ساتھ تعلقات تھے. سو اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دا آبجیکٹو آف آل آف دس؟ Please don't miss this important point. The most important objective is not what kind of relations we have to have with America or China. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو سب سے زیادہ فائدہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہونے سے ہو سکتا ہے. That is the most important and fundamental point جو ہمیں اوور رائڈ نہیں کرنا چاہیے اس سارے پروسیس میں ڈسکشن کے. یہ کوئی تعلقات بلڈنگ کے ایک رجیم کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ تعلقات. لیکن اس کا آرگومنٹ یہ ہے، اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ if you play your cards right اور آپ ان ریجنل پارٹس کے اندر فارمولا میں اگر آپ صحیح گیم کرتے ہیں تو اس کے آپ کے لیے ڈیویڈنڈس آئیں گے نا. آپ کے لیے ٹریڈ کھلتی ہے، آپ کے لیے چیزیں بڑھتی ہیں، نہیں سب آئیں کچھ گے. ہوتا ہے. اگر آپ مجھے صرف ایک سینٹنس بولنے دیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں گے. پاکستان کو اگر آپ نے خود فکس نہیں کیا تو مشرف کے زمانے میں دبا کے ایڈ آئی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی ہماری بڑی زبردست ہو رہی ہے. ضیاء کے زمانے میں ایڈ آ رہی تھی پوسٹ سوویٹ آکوپیشن. ایوب خان کے زمانے میں کیا ہوا؟ وائی از پاکستان بیہائنڈ آل آف دوز کنٹریز جس کا آپ نے ذکر کیا تھا ابھی، کمبوڈیا یا انڈونیشیا یا ملائیشیا یا یہ سارے ممالک؟ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ بیکاز ہم صرف وہ سمجھتے ہیں ہم جیو پالیٹکس کا فائدہ اٹھا کے ہماری معیشت ترقی کرنی شروع کر دے گی. وہ صرف رولنگ ایلیٹ اپنی پاور کو انہینس کرنے کے لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کرتا کہ پاکستان